تو زرافے کو آپریشن ٹیبل پہ لٹانا، ظاہر ہے وہ ایک مضبوط جانور ہے، لمبے قد والا جانور ہے، بڑے ڈیل ڈول والا جانور ہے، کوئی آسان کام نہیں تھا۔ تو ڈاکٹروں کو کسی ایسے شخص کی، کسی ایسے آدمی کی ضرورت پڑی جو اٹ سیلف خود سے بڑا اسٹرانگ اور قداور ہو۔ تو ڈاکٹر جو سینئر سرجن تھے، یہ بالکل سچا واقعہ ہے جو میں نے اس پہ تحقیق کی، جو پڑھا ہے، ٹھیک ہے، شیشے سے دیکھا، آپریشن روم کے شیشے سے دیکھا کہ باہر لان میں، گارڈن میں ایک شخص جو کہ بہت قداور ہے، بڑا باڈی میں اسٹرانگ ہے، گھاس کاٹ رہا ہے۔ تو سینئر ڈاکٹر باہر نکلے، انہوں نے اس آدمی سے ریکویسٹ کی، ٹھیک ہے، کہ یار ہم نے یہ جانور کے اوپر سرجری کرنی ہے، تو ہمیں آپ جیسے ایک آدمی کی ضرورت پڑے گی، تو آپ اس میں مدد کریں گے؟ تو وہ فوراً راضی ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی اس نے بالکل کوئی آر محسوس نہیں کی، کام میں کوئی آر محسوس نہیں کی۔ عملی طور پہ کام کی عظمت اس کو پتا تھی، عملی طور پر اس کے اندر کوئی چاہت، کوئی طلب، کوئی تڑپ، کوئی جستجو، کوئی تلاش، کوئی لگن موجود تھی، ٹھیک ہے۔ اگر میرے جیسا شخص وہاں ہوتا، ٹھیک ہے، ہم جیسا کوئی شخص ہوتا، تو سب سے پہلے کہتا جی یہ تو میرا کام ہی نہیں ہے، میرا تو کام گھاس کاٹنا ہے، یا پھر کہتا پہلے دسو پیسے کتنے دے ہوئے، کتنے گھنٹے کام کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی ہمارے جیسا کوئی شخص ہوتا تو فوراً معاوضہ طلب کرتا اور کنڈیشن رکھ دیتا، ٹھیک ہے، کہ مجھے بتائیں کتنے پیسے دیں گے۔ دیکھیں بالکل یہ بھی جائز مطالبہ ہے، بٹ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب طلب، جستجو، تڑپ، تلاش، لگن موجود ہو، سچی والی برننگ ڈیزائر، دا فائر انسائڈ یو، پھر آپ شاید معاوضے کی پرواہ نہیں کرتے، پھر آپ اس چیز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ آج کی یہ محنت کل کو بڑا رنگ لے کے آئے گی، آج کی یہ محنت کل کو کچھ اس دنیا کو، یہ دنیا انجوائے کرے گی۔ اگر یہی ہیملٹن ناکی اس وقت سوچ لیتا، ٹھیک ہے، کہ میں اتنے 16 کلومیٹر سے آ کے روزانہ گھاس کاٹ کے واپس جا رہا ہوں، تو کیوں نہ میں سعودی عرب یا کسی مڈل ایسٹ یا کسی یورپین کنٹری کا انتخاب کروں، جہاں میں جا کے یہی مزدوری چند اچھے روپوں میں کر لوں اور اپنی فیملی کا پیٹ بہتر انداز سے پالوں۔ لیکن اس نے یہ فیصلے کا انتخاب نہیں کیا، اس نے ایسا فیصلہ نہیں کیا۔ اس کے پاس شاید ایک یقین تھا کہ جہاں رہتے ہوئے بھی، مشکل حالات میں بھی، آسائشوں آسانیوں کے بغیر بھی، راحت کے بغیر بھی میں کچھ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے زرافے کی ٹانگیں پکڑی، سرجری کامیاب ہوئی، اگلے دن پھر سرجری ہوئی، پھر اس کی ضرورت پڑی، وہ جوں ڈاکٹروں کو ضرورت پڑتی تھی وہ آپریشن تھیٹر میں آ کے ڈاکٹروں کی ہیلپ کرتا تھا۔ پھر ایک دن وقت آیا، یاد رکھیں جب آپ کی لگن اور طلب سچی ہو تو آپ کو جو لوگ سپروائز کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ آپ کو پھر اوپر لانا چاہتے ہیں، یعنی پھر قدرت کا سسٹم، قدرت کا نظام قائم کرتا ہے۔ آپ کے سپروائزر کے دل میں بھی، آپ کے کولیز کے دل میں بھی آپ کا احترام، آپ کی اہمیت آٹومیٹیکلی بن جاتی ہے۔ یہ پھر قدرت اس میں کام کرتی ہے، اس کو مواقع ملتے گئے، ایک وقت آیا پھر وہ سٹیچز کرنے لگا۔ ہیملٹن ناکی جو کہ ان پڑھ آدمی تھا، طب کی دنیا سے، سرجری کی دنیا سے اس کا قطعی کوئی تعلق ہی نہیں تھا، وہ ٹانکے لگانے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا، اس نے کوئی ایسی وین دریافت کر لی، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے بائی پاس کامیاب ہو گیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس کو پتا چل گیا ہیومن باڈی کے اندر کچھ وینز ایکسٹرا رکھی ہوئی ہیں قدرت نے، جس کا استعمال دل کی جگہ پہ، جس کا استعمال کسی بھی بائی پاس کی جگہ پہ کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں یہ ہے لگن، یہ ہے آپ کا فیصلہ، یہ ہے آپ کا انتخاب۔ یہی اگر فیصلہ ہیملٹن ناکی یہ کر لیتا کہ میں اتنی تکلیف جو کاٹ رہا ہوں، میں آسانی سے سعودی عرب یا کسی دوسرے ملک میں چلا جاتا ہوں، ٹھیک ہے، وہاں جا کے ایک اچھی زندگی گزار لیتا ہوں یہی مزدوری کر کے، اور کوئی فالتو سوچنے کی ضرورت بھی نہیں، کوئی فالتو تکلیف اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ٹھیک، آرام سے کچھ اچھے پیسے مل جائیں گے اور میں گھر بھیج دیا کروں۔ لیکن یہ سارا کچھ اس کا انتخاب تھا، اس کے انتخاب کا پھل، اس کے اچھے فیصلے کے انتخاب کا پھل آج ساری دنیا کھا رہی ہے۔